جماعت کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہمارے محسن اس ادارے کے سربراہ حضرت مولانا عبد المجید اظہروی صاحب. نعرہ لگا دیجئے گا. نعرہ وہ لگائیں گے یا رب کی توحید کا ہوگا, یا نبی کی رسالت کا ہوگا, یا عظمت قرآن و عظمت صحابہ کا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان رسالت, شان رسالت, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, عظمت قرآن. حضرت مولانا عبد المجید اظہروی صاحب, حضرت مولانا عبد المجید اظہروی صاحب, مفتی تنویر صاحب. رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ القرآن وعمل بما فيه ألبسه تاج يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر ألبسا والداه تاج يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام احباب درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام, برادران اسلام, میرے محترم بزرگوں, عزیز نوجوانوں, میری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, سب سے پہلے میں ان خوش نصیب بچوں کو کہ جنہوں نے اپنے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ کیا, انہیں, ان کے والدین کو, مفتی تنویر صاحب کو اور اس مدرسہ مہر النساء کے تمام اساتذہ اور اس کے متعلقین و معاونین اور تمام اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ حسب سابق ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی آپ کے اس ادارے نے 5 حفاظ کرام اور اس کے علاوہ تقریباً 34 بچے اور بچیاں کہ جنہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے. الحمدللہ کہ یہ اس ادارے کی کارکردگی ہے کہ آپ کے اس محلے میں مفتی تنویر صاحب, ان کی اہلیہ محترمہ اور اسی طرح اس ادارے کے دیگر اساتذہ کرام کی محنتوں, کوششوں اور کاوشوں سے اس وقت تقریباً 250 کے قریب بچے اور بچیاں, کہ 150 تقریباً بچے اور 100 بچیاں, اور اس کے علاوہ ہماری وہ مائیں بہنیں کہ جو شادی شدہ اور بڑی ہیں, تقریباً 19-20 کے قریب, وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے
اس ادارے سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور اپنے سینوں کو علوم نبویہ سے منور کر رہے ہیں، یہ یقیناً آپ تمام اہل محلہ کے لیے اور اس ادارے کے ساتھ جو بھی منسلک ہے، جس انداز سے منسلک ہے، انشاءاللہ یہ سب کا سب جو کار خیر یہاں ہو رہا ہے وہ آپ تمام حضرات کے لیے یقیناً اللہ کے نزدیک صدقہ جاریہ ہے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے، اپنے اعزاء و اقرباء کے لیے، اہل محلہ کے لیے، اس ادارے کے معاونین اور متعلقین کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو کل قیامت کے دن ہمارے لیے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ قبول فرمائے۔ اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حافظ قرآن کے لیے آج تو ہمیں شاید ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہو جی کیا آج یہ قرآن حفظ کر لیا، آج تو ہم صرف شاید یہی سمجھتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو جو اعزاز دے گا، ان کا جو اکرام کرے گا، ان کو جو پروٹوکول دے گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ حافظ قرآن کو یہ اعزاز اور پروٹوکول دے گا کہ خود تو اس کے لیے جنت کا فرمان تو پہلے سے جاری ہو جائے گا، جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ حافظ قرآن کو کہے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کا یہ اعزاز اور یہ پروٹوکول بھی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حافظ قرآن کو یہ اختیار دے گا، اختیار، یہ اعزاز دے گا کہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کہ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، کہ جن کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم یقینی ہو چکی ہے، حافظ قرآن کو یہ اعزاز ہوگا کہ تو ان کے جہنم کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر تو ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ تو یہ اعزاز اللہ اس حافظ قرآن کو دے گا۔ یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دنیا دار کو نہیں دیا، کسی مالدار، کسی کارخانے دار، کسی نواب، کسی وڈیرے، کسی ملک، کسی خان کو، کسی چودھری صاحب کو، کسی صدر صاحب کو، کسی وزیر اعظم کو، کسی سیکٹری کو، کسی وزیر کو یہ اعزاز اللہ کے نبی نے نہیں دیا، اللہ کے نبی نے یہ اعزاز دیا ہے تو حافظ قرآن کو دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، خوش قسمت ہیں وہ سینے کہ جن کو اللہ رب العزت جن سینوں میں اپنا کلام محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ قرآن، یہ کتاب اللہ بھی ہے، یہ کلام اللہ بھی ہے، یاد رکھو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ تورات، زبور، انجیل، تورات کتاب اللہ ہے، منزل من اللہ ہے، کہ آسمانوں سے اللہ نے نازل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، لیکن نہ وہ کلام اللہ ہے اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ زبور کتاب اللہ ہے، منزل من اللہ ہے، لیکن نہ وہ کلام اللہ ہے اور نہ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ انجیل کتاب اللہ ہے، لیکن کلام اللہ نہیں اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے اپنے معجزے تھے، حضرت داؤد کے اپنے معجزے تھے، حضرت عیسیٰ کے اپنے معجزے تھے، لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کی یہ عظمت ہے
کہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، اور قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں یہ مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ یہ کائنات، یہ جتنی بھی کائنات ہے اور اس کائنات میں ہر چیز یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور قرآن کے بارے میں بھی اس وقت کے بادشاہ اور ان کے وزراء اور ان کے جناب درباری ملاؤں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ قرآن بھی مخلوق ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اور یہ قرآن کی یہ عظمت ہے کہ اس کائنات کے تخلیق سے 1000 سال پہلے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ ابھی کائنات نہیں بنی تھی، ابھی انسان نہیں بنے تھے، ابھی کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے اللہ سے سورہ یاسین کی تلاوت سنی تو ان فرشتوں نے یہ کہا، ہائے کیا خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو اللہ یہ قرآن دے گا، اور کیا عظمت و مالا ہوگا وہ نبی کہ جس پہ اللہ یہ قرآن نازل کرے گا، اور کیا عظمت و والے ہوں گے وہ سینے کہ جن سینوں میں اللہ اس قرآن کو محفوظ کرے گا۔ تو قابل مبارکباد ہیں یہ بچے، یہ بچیاں، یہ مائیں بہنیں بیٹیاں کہ جن کو اللہ نے قرآن کے ساتھ نسبت دے دی ہے، قرآن کے ساتھ تعلق دے دیا ہے۔ قرآن ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یاد رکھو۔ قرآن اپنے کلام کے اعتبار سے بھی معجزہ، قرآن اپنے ترنم کے اعتبار سے بھی معجزہ، قرآن اپنے مضامین کے اعتبار سے بھی معجزہ، قرآن اپنے قوانین کے اعتبار سے بھی معجزہ۔ قرآن کو اللہ نے ہر اعتبار سے معجزہ بنایا ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے خود لیا ہوا ہے، اور اس حفاظت کی صورت یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ آج الحمدللہ آپ کے اس ادارے نے آپ کے سامنے یہ 5 حفاظ، یہ مدارس دینیہ، یہ یاد رکھیں، یہ مدارس دینیہ یہ گلشن نبوی ہیں، یہ باغ محمدی ہیں، یہ محمدی باغ ہے، اور اس باغ کے پھول یہ قرآن پڑھنے والے یہ بچے اور بچیاں، چاہے وہ حفظ پڑھ رہی ہیں، چاہے وہ ناظرہ پڑھ رہی ہیں، چاہے وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں جو قرآن پڑھ رہی ہیں، یہ سب کے سب یہ اس گلشن نبوی کے پھول ہیں۔ اور الحمدللہ کہ بے سر و سامانی کی کیفیت میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سال بھی 38 بچے اور بچیاں کہ جو اللہ کے فضل سے آپ کے اس ادارے سے یہ فارغ ہو رہی ہیں۔ 5 بچے جنہوں نے حفظ قرآن کیا ہے، اور باقی جنہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ہے۔ اور الحمدللہ یہاں جو ناظرہ پڑھایا جاتا ہے تو وہ باقاعدہ تجوید کے ساتھ، تجوید کے قواعد کے ساتھ، تمام مخارج و صفات کا لحاظ کر کے، اور صرف ناظرہ قرآن نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت، بچوں کی دینی تربیت، بچوں کے عقائد کی تربیت، بچوں کے نظریات کی تربیت، بچیوں کے لیے شرم و حیا کی تربیت، یہ اس تربیت کے ساتھ الحمدللہ یہاں آپ کے ان بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ اور یہی وہ ذمہ داری تھی کہ جو ہمارے اکابر و اسلاف نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کہ جب انگریز نے
بر صغیر سے اسلام اور مسلمان کو ختم کرنے کی ٹھانی تو اس وقت ہمارے اکابر نے جس تحریک کا آغاز کیا اور انار کے ایک درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک طالب علم نے بیٹھ کر جس تحریک کا آغاز کیا، آج الحمدللہ اس تحریک کے پھل اور پھول وہ آج پوری دنیا کے سامنے موجود ہیں۔ آج یہ کہتے ہو جی یہ مولوی کیا کرتے ہیں جی؟ نا مولویوں کا کی کام ہے؟ تو مولویوں کا کام، علماء نے جو ذمہ داری اپنے ذمہ لی تھی کہ ہم نے اپنی اس قوم کی، اس امت کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک ملا محمود اور ایک طالب علم محمود سے جس تحریک کا آغاز ہوا، جس کو بعد میں دارالعلوم دیوبند کا نام دیا گیا، آج الحمدللہ اس دارالعلوم دیوبند کا فیض پوری دنیا کے اندر موجود ہے، اور اسی دارالعلوم کا فیض، دیوبند کا فیض الحمدللہ کہ آج آپ کے پاکستان میں مدارس دینیہ کی صورت میں کہ اس وقت جو علماء دیوبند کے تعلیمی بورڈ جسے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کہا جاتا ہے کہ اس ایک بورڈ کے ساتھ 25,000 مدارس رجسٹرڈ ہیں، اور ان 25,000 مدارس میں 35 لاکھ بچے اور بچیاں اپنے سینوں کو علوم نبویہ سے منور کر رہے ہیں۔ 35 لاکھ بچے اور بچیاں، اور ان مدارس میں کہ جو آپ مسلمانوں کے تعاون سے، آپ کی زکوٰۃ و صدقات و عطیات سے الحمدللہ کہ یہ مدارس چل رہے ہیں کہ حکومت سے 1 روپیہ وہ یہ مدارس دینیہ نہیں لیتے اور نہ حکومت دیتی ہے۔ تو 35 لاکھ بچوں کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا کھانا پینا، رہائش، علاج، معالجہ، کاپی کتاب، وہ سب کے سب یہ مدارس دینیہ عام مسلمانوں کے تعاون سے، آپ مسلمانوں کے تعاون سے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ اور ان مدارس دینیہ نے حسب ثابت، جیسے آپ کے اس چھوٹے سے ادارے نے الحمدللہ یہ 5 حفاظ اور 34 بچے اور بچیاں جنہوں نے ناظرہ قرآن مکمل کر کے اس گلشن نبوی نے آپ کو تحفہ دیا ہے، اسی طرح پورے ملک سے صرف حفاظ کرام 1,07,000 حفاظ کرام اس سال ان مدارس دینیہ نے اس قوم کو دیا ہے۔ 1,07,000۔ تو یہ ہے علماء کی خدمات، یہ ہے علماء کہ جنہوں نے اس قوم کے ایمان کے تحفظ کی ذمہ داری لی تھی کہ ہم نے اس قوم کے ایمان کو بچانا ہے، اس قوم کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو الحمدللہ علماء نے جو ذمہ داری لی وہ 100% نہیں 200% اس کو پورا کیا ہے۔ اور یہ جو دین کی رونقیں آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ان مدارس اور ان علماء کی ان قربانیوں کے صدقے ہیں۔ وگرنہ آپ خود اندازہ لگا لیں، میں اہل محلہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ان احباب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنے دل میں اس بات کا تجزیہ کر لیں کہ میں اپنے گھر کے لیے، میں اپنے لیے میں کن آسائشوں اور کن آراموں کا، میں اپنے بچوں کے لیے کن آسائش اور کن آراموں کا میں محنت کرتا ہوں، جدوجہد کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو یہ آسائش بھی مل جائے، مجھے یہ آسائش بھی مل جائے، میری یہ خواہش بھی پورا ہو جائے۔ آپ اپنا بھی دیکھیں اور پھر آپ اپنے اس ادارے کو، یہ آپ اہل محلہ کا ادارہ ہے کہ آپ اس ادارے کو دیکھیں اور اس ادارے کے ساتھ اپنے تعاون کا اندازہ آپ خود لگا لیں کہ مفتی صاحب کے ساتھ مفتی صاحب کے رفقا کہ جو اپنے خون جگر سے آپ کی اولاد کو اپنا اولاد سمجھ کر ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کے لیے جو دن رات متفکر رہتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم کتنا تعاون کر رہے ہیں۔ اس لیے میں اہل محلہ سے، آپ حضرات سے یہ عرض کروں گا کہ آپ خود اس کا تجزیہ کر لیں
कि आखिर हमारी भी उलमा जो खिदमत में लगे हुए हैं, इनकी भी ज़रूरियात हैं। हम ख्वाहिशात की बात नहीं करते, ख्वाहिशात तो इन्होंने पहले ही अपनी मारी हुई है। हम ज़रूरियात की बात करते हैं कि बहैसियत इंसान आप अपनी ज़रूरियात को भी देख लें। जो एक इंसान की ज़रूरतें हैं कि हर इंसान के साथ गमी भी है, खुशी भी है, सेहत भी है, बीमारी भी है, बच्चे भी हैं, घर की ज़रूरियात भी हैं, और फिर सबसे बढ़ के इदारे की ज़रूरियात। कि इदारे आज जो महंगाई की सूरत हाल है, आज जो बिजली और गैस की सूरत हाल है, ये तमाम की तमाम ज़रूरियात ये इदारे की हैं, और इदारे में पढ़ाने वाले और जिम्मेदारान की ज़रूरियात भी है। इसलिए मैं आप अहले मोहल्ला से दरख्वास्त करूंगा कि इस इदारे को अपना इदारा समझते हुए, और इसी तरह जो बच्चे बच्चियां यहाँ पढ़ रहे हैं उनके वालिदैन से भी दरख्वास्त करूंगा कि इस इदारे को अपना इदारा समझते हुए, और ये समझते हुए कि ये असातिज़ा किराम और ये इदारा ये हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत के लिए ये जद्दोजहद कर रहे हैं। लिहाजा मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करूंगा कि आप इसके साथ खुलकर ताउन करें, ताकि मुफ्ती साहब अगर वसाइल के एतबार से मुतमईन होंगे तो वो आज अगर 250 बच्चे और बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा एजाज है कि ये छोटा सा इदारा और इसमें 250 बच्चों और बच्चियों की तालीम का अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम है, और वो बच्चे और बच्चियां यहाँ से फैज़याब हो रही हैं। तो उसके लिए फिर आप सबका हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इन्हें वसाइल के एतबार से मुतफक्किर ना होने दें, इनकी ज़रूरियात और इनके लिए वसाइल का हम खुद एहतमाम करें। अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ हमारे बाज़ अहबाब हैं कि जो महाना ताउन कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो उस ताउन में इजाफा करें कि आज महंगाई की जो सूरत हाल है वो आप हज़रात के सामने है। तो इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुफ्ती साहब को और उनके तमाम असातिज़ा और रफ़क़ा को कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मुफ्ती साहब ने अपनी पूरी जद्दोजहद के साथ हस्ब साबिक़ हमेशा की तरह इस गुलशन नबवी से ये फूल अहले मोहल्ला को दिए हैं। अल्लाह कबूल और मंजूर फरमाए।